بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ جو گزشتہ درس میں جو آیتیں گزر گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اس کے بدلے میں انہوں نے ناشکریاں کی، اس کا تذکرہ کیا تھا، اور ہمارے لیے سبق بنایا تھا کہ اے مسلمانوں تم یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلنا، اللہ کے انعامات کی قدر کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ آج کے سبق میں پہلی آیت جو ہے اس میں یہ بتلایا گیا کہ وہ لوگ کیوں اس طرح کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ جرائم ان کے ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، جیسے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اور انبیاء اکرام کو قتل کرنا۔ یہ جرائم ایسے تھے ان کے کہ جن کی وجہ سے ان کے دلوں میں سختی آ گئی تھی۔ جب دل سخت ہو جائے پھر وہ دل نیکی کی بات کو قبول نہیں کیا کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت ہوتی ہے، جس بندے پر پڑ جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ دل کی قساوت ایک اللہ کی طرف سے لعنت ہے، جس پر پڑ جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے، دل کی سختی اگر کسی کی ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دل سخت ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے اس کو رونا نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اکیلے میں یا اللہ کی عبادت کرتے کرتے رو بھی پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جتنی بھی کوشش کر لیں نا رونے کی، ان کی آنکھیں آنسو نہیں بہاتی، رونا نہیں آتا ان کو۔ یاد رکھیں جن کو رونا نہیں آتا نا وہ سمجھ لیں کہ ان کے دل سخت ہیں، ان دلوں کو نرم کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا زیادہ گفتگو سے بچے، زیادہ بولنا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولتے ہی جاتے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے۔ زیادہ بولنے سے بچے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ مطلب کیا ہے؟ یتیم کے حقوق کا خیال رکھے، یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اور تیسرا فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ ان چیزوں سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے پھر اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، وہ ہر نیکی کی بات کو قبول کرتا ہے، نیکی پر عمل کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو یہودیوں کے اندر یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اللہ کی لعنت برس گئی تھی، ان کے جرائم اتنے بڑے بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنے سارے انعامات ہونے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے تھے۔ فہی کالحجارہ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ۔ پتھر سے زیادہ سخت کون سی چیز ہوتی ہے؟ لوہا۔ سورہ بنی اسرائیل میں لفظ آ جائے گا کہ کچھ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں زندہ کر لے گا۔ یعنی اتنی ٹھوس چیز میں بھی اللہ روح ڈالنے پر قادر ہے، اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت، ثم قست قلوبکم، اے یہودیو تمہارے دل سخت ہو گئے تھے، من بعد ذالک، بعد ان چیزوں کے آنے کے بھی، یعنی اتنے معجزات دیکھے نبی کے، اتنے انعامات دیکھے اللہ کے، اس کے باوجود بھی تم نیکی قبول نہیں کر رہے تھے۔ فہی کالحجارہ، دل تمہارے ایسے سخت ہو گئے تھے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ کیوں پتھر سے زیادہ سخت؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بہرحال جو پتھر ہوا کرتے ہیں نا، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، چشمے بہنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن کو توڑا جائے، پھاڑا جائے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ دیکھو پانی قدرتی طور پر بھی نکلتا ہے، اور زمین کو، پہاڑوں کو پھاڑ کر برما لگا کر بھی نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدرتی بھی پتھر میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور خود پھاڑ کر بھی اس میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، پانی نکالا جاتا ہے۔ کچھ تو پتھروں نے بھی نفع دیا نا،
یہودیوں سے تو اتنے بھی نفع کی امید نہیں تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں. کیسے گرتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہاڑوں پہ سے تودے گر رہے ہوتے ہیں، چٹان پھسلتی بھی آتی ہے، ہم تو اس کو پتھر کا گرنا ہی کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے خوف کی وجہ سے سجدہ ریز ہوتی ہے. اب ان کا سجدہ پتھر کا ان کی کیفیت کے مطابق ہوگا، وہ کیسے کرتے ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق کرتے ہوں گے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اتنا ضرور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پتھر لڑک آتے ہیں، مضبوط چٹانیں جن کے ٹوٹنے کی امید نہیں ہوتی وہ بھی کبھی کبھار کھسک جاتی ہیں اور خود بخود کھسکتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی لڑک پڑتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، مجھے کسی نے احد پہاڑ کے پتھر گفٹ دیے. احد پہاڑ جہاں جنگ احد لگی ہے، بڑا معزز پہاڑ ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے گئے، حضرت عثمان اور حضرت عمر دونوں ساتھ تھے. تو پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، ہلنے لگا، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے نا، خوشی کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی دو شہید ہیں. یعنی پیشن گوئی بھی ہو گئی کہ ان کو شہادت کی موت ملنی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی شہادت مقبول بھی ہے اللہ کے نزدیک، یہ نبی کی تصدیق ہو گئی ہے. تو احد پہاڑ جھومنے لگا، اور یہ وہی احد پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی اگر تو کہے تو پورا احد پہاڑ سونا بنا کر تیرے ساتھ چلا دیا جائے، جہاں تو جائے گا یہ پہاڑ بھی تیرے ساتھ جائے گا. یہ نہیں کہا کہ پہاڑ یہاں کھڑا رہے گا، جب سونے کی ضرورت ہو اس میں سے کاٹ کے لے جانا، اتنا تجھے مالا مال کر دیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک دن بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں، ایک دن کھانا پسند کرتا ہوں. جس دن بھوکا رہوں گا اس دن صبر کروں گا، اور جس دن مجھے کھانا ملے گا اس دن شکر کروں گا. مجھے صبر اور شکر اچھا لگتا ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے پتھروں کا رونا. کسی بندے نے مجھے گفٹ دیے پتھر احد پہاڑ کے. یہ پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتا تھا. تو جب وہ پتھر دیے اس نے میں نے رکھے گھر الماری میں. جب میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ گیلے تھے جیسے پانی نکل رہا ہو. میں نے اٹھا کر ان کو اچھی طرح صاف کیا. میں نے کہا شاید کوئی نمکیات وغیرہ لگی ہوئی ہوں گی، اس کی وجہ سے بھی ایسے پانی پانی محسوس ہوتا ہے دیکھنے میں. اچھی طرح ان کو دھو کر برش لگا کر دھویا، اچھی طرح صاف کر کے. پتھر ٹھوس کالا پتھر. میں نے پھر دوسری جگہ پر رکھا، وہاں پر بھی میں نے دیکھا اس کے اوپر تری آئی ہوئی تھی، پانی 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 آیا ہوا تھا. مجھے سمجھنا ہے بات کیا ہے. تو میرے ابو اس وقت حیات تھے، میرے والد صاحب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے، ان کے خلیفہ تھے. تو ان کو جب بتایا میں نے کہ میرے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے، مجھے کسی نے گفٹ دیا ہے، تو ابو نے کہا اللہ کے بندے تو نے کیوں لیا اس سے، اس پتھر کو واپس کر دے. میں نے کیوں؟ کہ یہ پتھر ہے، یہ جدائی میں رو رہا ہے، تم نبی کے شہر سے اس کو یہاں لے آؤ، یہ جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں. اچھا میں نے اس بات پر اتنی توجہ نہیں دی. میں نے بولا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پتھر کیسے روتا ہے. تو میں نے وہ پانی پینے کے کولر کے اندر وہ میں نے پتھر ڈال دیے. آج تک الحمدللہ ہمارا جو پانی ہم پیتے ہیں نا اس کولر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. تو کولر دھوتے ہیں وہ پتھر نکال کے دھو کے پھر دوبارہ اندر ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ ویسے رکھیں گے بے برکتی ہوگی، ایسے پیتے رہتے ہیں چلو ایک برکت حاصل ہوتی ہے. اب مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جس کو دوں بھائی لے جا. اور یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے ایئرپورٹ پہ واپس لے جانے بھی دیں گے یا نہیں، روک لیں گے، بولیں گے یہ کیا چیز ہے کیوں لے کر جا رہے ہو. سو مسئلے. اب کریں کیا اس کا، بہرحال میں نے لے لیا ہے. اچھا مجھے یہ رونا جو ابو نے کہا نا کہ وہ احد پہاڑ حضور کی جدائی میں، کہ تو مدینہ شہر سے یہاں لے آیا اس جدائی میں رو رہا ہے، یہ پہاڑ کل قیامت کے دن جنت کا حصہ بنے گا اور تو اس کو یہاں لے آیا اس وقت جدائی میں رو رہا ہے. مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی. پھر کچھ دن ہوئے، تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 1 مہینہ یا 2 مہینے ہوئے، اپنا ناصر مؤذن جو ہے اپنی مسجد کا، یہ کسی عالم کی تقریر چلا کر بیٹھے ہوئے تھے اوپر. وہ عالم ایک قصہ بتا رہا تھا، کہہ رہا کہ میرا ایک دوست جو ہے وہ وہاں سے احد پہاڑ کے پتھر لے آیا، اس نے لا کر گھر رکھے تو رات کو اس کے گھر میں سے رونے کی آواز آتی تھی. وہ بہت ڈھونڈتا یہ رونے کی آواز کہاں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہتا بلاخر اس کو تلاش کرتے کرتے اس نے دیکھا جہاں اس نے الماری میں بیگ کے اندر بند کر کے رکھے ہوئے تھے وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس نے جو کھول کے دیکھا تو رونے کی آواز بند ہو گئی، وہ پتھر تھے. اور لیکن جب اس نے نکالا ہے ان پتھروں کو تو سارے گیلے گیلی تھی جگہ. کہہ رہا اس بندے نے سمجھا شاید ایسے ہی ہو رہا ہے، اس نے وہاں سے جگہ چینج کر کے رکھ دی ہے جیسے میں کر رہا تھا. اس نے جگہ چینج کر کے رکھی تو اس کونے میں سے رونے کی آواز آنے لگ گئی.
اور جب اس نے جا کر دیکھا تو ارد گرد کی ساری جگہ گیلی ہوئی تھی. اس نے پھر جا کر ایک عالم کو جا کر بتایا کہ میں وہاں سے احد پہاڑ کے پتھر لایا ہوں، ان میں سے رات کو رونے کی آواز آتی ہے، جب اٹھاتے ہیں تو پانی پانی نکل رہا ہوتا ہے. اس عالم نے بھی فوراً یہی کہا تو پتھر خام کا لے آیا ہے، یہ احد پہاڑ کی جدائی میں رو رہا ہے. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے. اب پتہ چلتا ہے پتھروں میں بھی یہ چیز ہے، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، بعض پتھر وہ ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک پڑتے ہیں. یعنی لڑکنے سے مراد ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے سجدہ کرنے کی. ہم سمجھتے ہیں پہاڑ گر گیا، پتھر گر گئے، وہ سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں سے تو یہ بھی امید نہیں ہے، اتنا بھی خوف نہیں ہے جتنا ایک ٹھوس چیز کے اندر. اب لازم بات ہے جو جتنی ٹھوس چیز ہوگی، روح تو اس میں ضرور اللہ نے رکھی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، روح ضرور رکھی ہے، لیکن جتنی ٹھوس چیز ہوگی اس کی روح اتنی ہی لطیف بھی تو ہوگی نا، باریک بھی تو ہوگی نا. موبائل کے سگنل سے بھی زیادہ، یعنی یوں سمجھو کہ موبائل کے سگنل تو بہت موٹے ہیں، پھر بھی کس چیز کے کیچ کرنے میں آ جاتے ہیں، لیکن روح تو اس سے بھی زیادہ باریک چیز ہے. تو جتنی ٹھوس چیز ہے اس لحاظ سے اس کی روح بھی تو بہت کم ہوگی نا. تو یہودیوں کے اندر اس کم حیاتی والی بھی امید نہیں ہے، یہ ایسے پتھر بن گئے. اللہ معاف کرے ایسی دل کی سختی سے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے تاکہ نیکی کی بات کو قبول کر سکیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو کچھ تم کرتے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. ہم کتنے فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، اب تو یہ غلط کاریاں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں. رسم و رواج بھی ہندوؤں والے، رہن سہن بھی ہندوؤں والا، کافروں والا، حلیہ وغیرہ ہمیں انگریزوں کا اچھا لگنے لگا، سب کچھ ہم نے کفر کی اختیار کی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بھائی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ہم پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب آگے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو اب تم ہی بتاؤ جن کا دل اتنا سخت ہو جائے، پتھر سے بھی زیادہ ٹھوس ہو جائے، کیا اب بھی تم امید رکھ کے بیٹھے ہو کہ ان یؤمنوا لکم یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، یہ ایمان نہیں لانے والے. اور واقعی حقیقت ہے جتنا بغض و اناد یہودیوں کے اندر ہے اسلام کے بارے میں، اتنا اور کسی مذہب میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی آباد تھے مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ مدینہ کے انصار اور مشرکین کو کہا کرتے تھے ہماری کتاب میں پیشن گوئی ہے نبی کے آنے کی، گندمی رنگ ہوگا، بل کھائے ہوئے بال ہوں گے کندھوں تک، لمبا قد ہوگا، یعنی درمیانہ معتدل قد ہوگا وہ نبی، اور پیٹ پیچھے اس کے مہر نبوت ہوگی. ہم سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، تمہارے خلاف ہم جہاد کریں گے. یہ وہ خود پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے صاف مکر گئے، انکار کر دیا. یعنی کہ ہمارے نبی کے ساتھ ایسا کیا انہوں نے، وہ پہلے بھی انبیاء اکرام کے ساتھ یہ کر چکے ہیں. ان کے دلوں پر ایسی سختی چھائی ہوئی تھی، اللہ نے مہر لگائی ہوئی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایمان لائیں گے. مسلمانوں ان سے امید رکھ کر بیٹھے ہو. قبلہ اول بیت المقدس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. کس لیے؟ تاکہ یہودیوں کے دل نرم ہو جائیں، وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہوں، وہ سوچیں یار ہمارا ان کا قبلہ تو ایک ہی ہے نا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. تو ہمارے نبی نے رسم و رواج کے لحاظ سے بڑے بال رکھے. بال ویسے بھی رسم و رواج عرب کا تھا بڑے بال رکھنا، رکھے، لیکن عرب کا رسم و رواج یہ تھا بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے، اور یہودی لوگ نہیں نکالتے تھے، وہ بڑے بال رکھتے تھے لیکن سارے ایسے پیچھے بال لے جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کا آ کر اسٹائل بھی بدل دیا، مانگ نکالنا چھوڑ دی، ایسے پیچھے کرنا شروع کر دیا، تاکہ یہودی یہ سمجھیں کہ ہمارا رسم و رواج بھی ان جیسا ہے. پھر لباس کی بات آئی. لباس وہ جبہ پہنتے تھے لمبا، نیچے تہبند اور شلوار نہیں ہوتی تھی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ تو لمبا پہنا لیکن صحابہ کو حکم دیا شلوار یا تہبند ضرور استعمال کرنا. جبہ لمبا پہننے سے بھی ان کے ساتھ مشابہت کی، تاکہ کسی طرح وہ رہن سہن ہمارا سب چیز وہ کہیں کہ ہاں ہماری طرح ہے. اب وہ ختنہ کرتے تھے، حضور نے بھی ختنے کو سنت جاری کیا تاکہ ان کے دل نرم ہو. لیکن جب دیکھا کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، ان کا کفر اور بڑھتا جا رہا ہے، ان کی مخالفت اور بڑھتی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ارے مسلمانوں اب بھی امید لگا کر بیٹھے ہو وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ نہیں، ان کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ان کا حال یہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ،
ان میں سے ایک ٹولہ ایسا ہے جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا ہے، سنتے بھی ہیں یہ اللہ کا کلام، لیکن ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا وہم یعلمون، باوجود عقل اور سمجھنے کے بھی پھر بھی اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ بنی اسرائیلیوں نے کہا ہم اس وقت تک تورات کو اصلی نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، اللہ تعالیٰ خود اس کی تصدیق نہ کر دے۔ اللہ نے غیب سے آواز دی، کہنا نہیں، آواز اللہ کی نہیں، کسی اور کی ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں نظر آئے۔ جب جھلک پڑی تو مر گئے، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اب اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی قوم کو آ کر کیا کہتے ہیں، ہاں ہے تو اللہ کا کلام، لیکن اس کی ساری باتوں پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، جتنی پر آسانی سے ہو جائے کر لو۔ تعریف تو پھر بھی کر دی نا، حالانکہ چاہیے تھا یہ کہتے آ کر ہاں سارے کی ساری اللہ کی جانب سے اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، نہیں کہا انہوں نے۔ ثم یحرفونہ، پھر بھی انہوں نے تعریف کی، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، باوجود عقل کے اور جاننے کے بھی انہوں نے تعریف کی۔ عقل اور جاننا کیسے تھا؟ تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود تھی، ساری صفات حضور کی تورات کے اندر موجود تھی۔ من نوعن، جو کچھ تورات کے اندر موجود تھا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگلے سپارے میں، دوسرا سپارہ جب شروع ہوتا ہے اس کا پہلے رکوع کی آخری آیت بھی یہی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نبی جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو بندہ جان رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں تو نہیں پہچانتا، بیٹے کو تو دیکھتے ہی پہچان لے گا، چاہے 10 سال 20 سال کے بعد بھی اس کو ملے۔ کیوں؟ اپنی اولاد کو ہر بندہ گہرائی کے ساتھ جانتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوب گہرائی کے ساتھ جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے انکار کرتے تھے، نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، بغض و عناد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یحرفونہ، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے بھی تھے تورات میں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گواہی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مکر جاتے تھے، نہیں نہیں وہ نبی یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، وہ آئے گا۔ باوجود عقل مندی کے اور جاننے کے بھی وہ تحریف کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جو بعض ان میں سے لوگ تھے جو کلام اللہ سنتے تھے پھر اس میں تعریف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہی کی ایک برائی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں، ان کی حالت یہ تھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے نا پھر کہتے یار ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی بس کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، گھل مل جاتے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب ان میں سے بعض اپنے یاروں دوستوں کے پاس جاتا تھا، اخلا خلیل، خلیل دوست کو کہتے ہیں، جب یہ اپنے یاروں دوستوں کے پاس جاتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، ابے یہودیوں تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم مسلمانوں کو اپنی تورات میں جو حضور کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں سچ سچ کیوں بتا دیتے ہو؟ تم اس لیے بتا رہے ہو تاکہ وہ قیامت کے دن رب کے یہاں ہم پر حجت قائم کر دیں۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو چھپاؤ، یہ ظاہر مت کرو، ورنہ تو سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ دیکھو ان کے دل کی منافقت۔ اللہ تعالیٰ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ باتیں ظاہر کرنے کی تھوڑی ہیں، یہ تو چھپانے کی ہیں۔ اپنے یہودیوں کو جا کر کہا کرتے تھے کہ سچی بات لوگوں کے سامنے مت رکھو، چھپاؤ اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جان لیتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جان لیتا ہے۔ سر یسر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، مخفی رکھنا، کہتے ہیں نا راز کو کہتے ہیں نا اسرار، اسرار کا معنی ہے راز، چھپانا، اور یعلنون اعلان، اعلان اسی سے بنا ہے، اعلان کرنا یعنی اظہار کرنا، یعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے، جو ظاہر کر دیا وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا کر بیٹھے ہو دل میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو وہ ٹولہ تھا جو کتاب کا علم جانتے تھے، جو تورات کو جانتے تھے۔ اچھا کچھ یہودی ایسے بھی تھے بے عقلے، وہ ان پڑھ تھے، ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا، بس قصے کہانیاں سنی ہوئی تھی، انہی کو من گھڑت بنا کر بس وہ بیان کر رہے ہوتے تھے، اور آج کل بھی ایسا ٹولہ موجود ہے۔ اچھا ان کی خواہش، ان کی امیدیں کیا ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہوتے تھے یہودی، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم تو ٹکے گا بھی نہیں رکھتے تھے، کتاب کا علم نہیں جانتے تھے، الا امانیہ، مگر ان کی ایک دلی امیدیں ہوتی تھی۔ اب امیدیں کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہودی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ چیک کریں گے، جس کا ختنہ نہیں ہویا ہوا وہ سمجھ جائیں گے یہ یہودی ہے، بس وہ اس کو جپی ڈال کے جنت کی طرف لے جائیں گے۔
سمجھا؟ بعض کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہمیں تو عذاب دے گا ہی نہیں، اور بعض یہ کہا کرتے تھے نہیں ہم جہنم جائیں گے لیکن اتنا عرصہ کے لیے جائیں گے جتنا عرصہ ہم نے گائے کے بچڑے کی پوجا کی تھی. کتنے تھے وہ؟ 40 دن. بس 40 دن کے بعد جنت ہمارے لیے. اور بعض کہا کرتے تھے، یہودی ان پڑھوں کی باتیں ہیں، یہ ان پڑھ جو جاہل ہوتے ہیں نا وہی ایسی کہانیاں گڑا کرتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی تو کتاب سے دلیل سے بات کیا کرتا ہے. تو ان پڑھ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا 7000 سال تک قائم رہنی ہے، اور ہمیں جو عذاب ہوگا نا وہ 1000 سال کا عذاب ایک دن ہوگا، ایک دن شمار ہوگا. تو گویا کہ ہمیں ٹوٹل 7 دن عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم بخشائیں، جنت ہمارے لیے. ایسے ہی ہمارے ہاں بھی بعض جاہل لوگ ہیں، شیعہ قسم کے لوگ، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں علی سائیں سائیں ہمیں پکڑ کر جنت لے جائے گا، سارا دن یہاں بھنگ پیئیں، چرسے پیئیں، وہ سلفیوں کے سوٹے ماریں، اور کہتے ہیں علی سائیں ہمیں پکڑ کر جو جنت لے جائے گا. امام حسین تو ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو جنت کے سردار ہی وہ ہیں، وہ تو ہمیں جنت بنائی انہوں نے ہمارے لیے. یہ جاہلوں کی دلی تمنائیں ہیں، یہ ایسے پہلے بھی تھے، ان کی نسل اب بھی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں سے جاہل ہیں انگوٹھا چھاپ، لا يعلمون الکتاب، کتاب کا علم تو جانتے نہیں، الا امانیہ، بس ان کو پھر بھی امیدیں ہیں، کچھ امیدیں لیے پھر رہے ہیں جس پر وہ جی رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس وہ اپنے زام کے اندر ہی خود وہ مگن ہے. یعنی انہم الا یظنون، وہ جو امیدیں ہیں نا وہ صرف وہم و گمان پر مبنی ہے، کوئی پیچھے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، کوئی کتاب کوئی نہیں. آج اگر ان سے بھی پوچھ لیا جائے تم جو کہہ رہے ہو علی سائیں ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ سارے شیعہ علی کو جنت لے جائیں گے، کوئی حدیث ہے ایسی؟ کہیں گے نہیں. کس نے کہا؟ ہمارے ذاکروں نے کہا. وہ بھی جاہل، وہ بھی جاہل. ان کے عالم نہیں ایسی بات کرتے، عالم ان کے سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. جو ان کا جاہل طبقہ ہے وہ اس طرح کی اوت پٹانگ مار رہا ہوتا ہے. بہرحال ویسے بھی عبداللہ ابن سبا بھی تو یہودی تھا، وہیں سے شیعت چلی ہے. تو جو بانی ان کا وہ تھا تو انہوں نے بانی والا تو رنگ لے گئے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لکھا اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، اور ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کو کہا کرتے تھے یہ جو ہم نے یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا آیا ہے. اپنی طرف سے احکامات بدل کر لکھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے. یہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو من چاہا فتویٰ دے کر کچھ پیسے لے لیے جائیں. آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، پورے علماء، وہ پیسوں کے محتاج، وہ دین کو بیچ دیتے ہیں. کچھ دن ہوئے، پتہ نہیں ساجد بھائی نے میرے خیال ہے وہ ویڈیو بھیجی تھی مفتی عبد القوی کی، وہ کہہ رہا تھا شراب مطلق حرام نہیں ہے. کسی ساتھی نے بھیجی تھی مجھے نا ویڈیو، شراب مطلق حرام نہیں ہے، اگر اس میں پانی ملا کر پی لیا جائے، پتہ نہیں کس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پھر حلال ہو جاتی ہے. تو آج میں اس کی ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک چائنیز لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا. ویڈیو میں نے پبلش تو نہیں کی لیکن میں نے اپنے پاس سیو کی ہے. یہ حال ہے. ایسے یہ ہیں علماء سو جو دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر. شراب حلال ہے بھائی، تو شرابیوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تو ویسے ہی کوئی الگ سے اپنی بات کر دے. ضروری ہے تو نے دین کا لیبل لگا کر پھر یہ بات کرنی ہے؟ کہتا ہے کہ شراب حلال ہے، تھوڑا پانی ملا لو پھر جائز ہے، پھر وہ شراب اپنی اصلی حالت پر نہیں رہے گی. عجیب منطق ہے اس کی. اب لڑکی کے ڈانس کر رہا ہے، آج اگر کوئی پوچھے بھائی یہ تو کیوں کر رہا ہے، کہے گا نہیں شریعت ہماری انٹرٹینمنٹ کی اجازت دیتی ہے، یہ بھی جائز ہو جائے گا. تو ایسے علماء سو ہر دور کے اندر موجود تھے، یہودیوں میں بھی تھے. ان میں کوئی بڑے خاندان کا آدمی اگر کوئی زنا کر لیتا، تورات کے اندر اس کی سزا یہ تھی اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالو، رجم کرنا، جو ہماری شریعت میں. تو ان میں کوئی اس طرح کر لیتا تو پھر ان کے علماء فتویٰ تو یہی دیتے تھے بھائی رجم ہی ہے اس کی سزا، سائیں ہم پیسے دیں گے. ہاں پھر گنجائش نکال سکتے ہیں ہم، کوئی نہ کوئی گنجائش نکالیں گے اس میں. پھر وہ گنجائش نکال کر بتایا کرتے تھے کہ یہ حکم عوام کے لیے ہے، جو سردار ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسا کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری کتاب میں تو اس کی سزا رجم لکھی ہوئی ہے. تو ایک ان میں سے یہودیوں کا عالم تھا، ابن زمعہ پتہ نہیں ایسا نام آتا ہے، تو وہ کہنے لگا نہیں تورات میں تو ایسی سزا ہے نہیں. حضور نے فرمایا لے آ تورات. وہ لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا، پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو حضور نے کہا پڑھنا شروع کر. تو اس نے ایسے ہاتھ رکھ کے نا اس نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتا پڑھتا کہنے لگا دیکھو یہ سارا رجم کا، یہ سارا زنا کے متعلق، سزا کے متعلق، اس میں تو نہیں ہے رجم کا.
تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم تھے، 10 علماء تھے مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے ٹاپ کے، ان میں سے صرف ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام وہ ایمان لے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، باقی 9 کے 9 ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اگر یہ 9 ایمان لے آئیں پوری دنیا میں ایک بھی یہودی نہیں رہے گا، لیکن وہ باوجود حق کو جاننے کے اپنی کفر کی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ آگے پڑھ رہا تھا یوں کر کے، ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے پڑھتا جا رہا تھا، پڑھ کے کہنے لگا دیکھو نہیں ہے، ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن سلام نے ایسے ہاتھ کے اوپر جھپٹا مارا، یوں اٹھایا ہاتھ اس کا، کہا بدبخت جھوٹ بولتا ہے، یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ باقاعدہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ تھے بدبخت، اللہ کے جو احکامات تھے ان کو بدل ڈالتے تھے، کس لیے؟ تاکہ لوگ راضی ہوں، وہاں سے ہمیں روکڑا مل جائے۔ آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ طلاق دے کر نا، اکثر تو ہمارے مسلمانوں کا قصور یہ ہے طلاق کے مسائل پہلے سیکھ لینے چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب دے چکے ہوتے ہیں نا پھر بھاگتے ہیں مولوی صاحب کے، مولوی صاحب میں نے تو غصے کی حالت میں دی تھی۔ ارے بھائی پیار میں بھی کوئی دیتا ہے کیا؟ کوئی مذاق میں بھی دیتا ہے کیا؟ عجیب چریے۔ پھر کائے کے لیے آتے ہیں تاکہ کوئی جائز ہونے کا فتویٰ مل جائے، بیوی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ابے وہ تو نے طلاق دے کے نکال دی، اب روکنے کا کیسے؟ لیکن ان کو ایسے علماء بھی مل جاتے ہیں پھر وہ فتویٰ دیا کرتے ہیں کتنی مرتبہ طلاق دی تھی؟ وہ کہتا ہے جی 3 مرتبہ میں نے کہا تھا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ اچھا ایک ہی مجلس میں دی تھی؟ جی ایک ہی مجلس میں، پھر بھی وہ تیری بیوی ہے، وہ 3 طلاقیں ایک ہوئی، بیٹھا رہے اور زنا کرتا رہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یہ علماء سو پہلے بھی تھے ایسے اور اب بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن قرآن کا خطاب تو سب کو ہے، چاہے مسلمانوں میں بھی ایسے علماء ہیں، ان کا بھی انجام یہی ہونا ہے جو اللہ نے علماء یہود کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعہ اسی وجہ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ عوام بھی سدھر جائے، علماء بھی سدھر جائیں۔ سارے علماء نہیں ہیں ایسے، اکثریت صحیح ہے، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گدلا کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ علماء سو چند ایک ہی ہوتے ہیں لیکن بدنامی کا ذریعہ وہ سب کے لیے بنتے ہیں۔ ایک عالم کوئی بدکاری کرے لیکن سارے علماء کو اس کی بدکاری بھگتنی پڑتی ہے، اور سارے علماء لوگوں کی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو علماء کا بھی قصور ہے، ان کو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے جو علماء سو اس قسم کے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے کتاب، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کو آ کر کہا کرتے تھے یہ اللہ کی طرف سے۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ اس طرح کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے احکامات کو بدلنے کی؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ چند ثمن کے قیمت کے عوض میں ان آیتوں کو بیچ ڈالیں، اس کی احکامات کو بیچ ڈالیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو ایسی کمائی کرتے ہیں، یعنی جو ایسے علماء کے پاس جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جو علماء اس طرح کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اچھا یہ جو جاہل طبقہ تھا یہودیوں کا، ان کی ایک تمنا یہ بھی ہوا کرتی تھی لن تمسنا النار، ہمیں تو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ ہاں اسی تے بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ، اگر چھوا بھی نہ تو چند متعین دنوں کے لیے، وہ میں نے دن بتلا دیے، یا 40 دن یا 7 دن۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے پکڑ پکڑ کے بچانے کے لیے، مولا علی کھڑے ہوں گے وہاں، جنت کا دروازہ کھول کے آ جاؤ بس میں جو بھی کر کے آؤ دنیا میں نے بخش دیا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے اس بات پر عہد لے لیا ہے کیا کہ تو نے لازمی ہمیں بخش دینا ہے، اس وجہ سے ہم گارنٹی دے رہے ہیں ہم بخشائیں۔ فلن یخلف اللہ وعدہ، اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ لے لیا ہے کہ میں نے تم سب کو بخش دینا ہے۔ اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے کیا تم سے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، وہ چیز بھی تم رکھ کر جھوٹ بولتے ہو۔ آج کل بھی ایسے وافر مقدار میں موجود ہیں، علی اللہ ہی نہیں، علی رازق بھی ہے، علی خالق بھی ہے، علی فلاں بھی ہے، علی ڈمکان بھی ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے، اللہ پر بہتان نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، یہ تمام مسلمانوں کو، کافروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات سمجھا رہے ہیں، یاد رکھنا۔ ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس شخص نے بھی گناہ کیے، واحاطت بہ خطیئتہ، اس کے گناہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار،
یہی لوگ ہوں گے جو آگ والے ہوں گے، یعنی جہنم والے ہوں گے. انہوں نے ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے، گناہوں نے ہی گھیر لیا، اس کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی. اس حال میں اگر کوئی مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں اصل وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ سے مراد اتنے گناہ کی چاروں طرف سے گھیر لے، نیکی ساری ہی ڈھک جائے. یہ گناہ کون سا ہے ایسا؟ شرک. لازم بات ہے ایمان نہیں ہوتا. پھر شرک ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو گھیر لیتا ہے. سمجھے نا؟ اشارہ شرک کی طرف ہے. شرک جو بھی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. ہاں اگر جہنم سے بچ کر جنت چاہتے ہو تو پھر سنو جنت والے کون لوگ ہیں؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، فاولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو.